سے دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام سیدی الکرام وسید الاسلم فی الوجود، دمجب المقام الممون، نقطۃ الدیر الوجود، خاتم والسبق والفاتحین من خلق، المول الحق بالحق ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والبیت وطیب البطائر المعصومین المنتجبین المظلومین، الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لعنت اللہ دائبین و اجمعین و غاصبین و حقوقہن و منکر ولایت والی و فضائل و مصائب، اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین، وَلَقَدْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتمداری مات حسین سن 1447 ہجری، تقوی ادا خان شبیر، معرفت حسین ابن علی۔ آج کے دن ایک دن کا مہمان رہ گیا ہے حسین، بلکہ یوں پورے ایک دن کا بھی نہیں، پورے آدھے دن کا مہمان رہ گیا ہے۔ کل شب عاشور کے عصر تک حسین 71 لاشیں اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں آخری سجدہ ادا کر رہا ہوگا۔ کربلا کی زمین، حسین بن علی رضا خان شبیر، خدا کہہ رہا ہے ہم نے جو بھیجا امام، اور اس امام کو اتنے نیزے لگے، اتنے تیر لگے، اتنے پتھر لگے، اتنے لاٹھیاں لگے، بلکہ فکر اب بدل کے کہہ دیتا ہوں، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان تھا، حسین بن علی کا کوئی جسم کا ٹکڑا ایسا نہ تھا، نہ بچ سکا جس میں کوئی زخم نہ ہو۔ اس انگوٹھی جتنی روایت ہے کہ اس انگوٹھی جتنی بھی جگہ نہ تھی، بلکہ فکر بدل دیتا ہوں، انگوٹھی کیا ایک پتھر کی چھوٹی سی لکیر جتنی بھی زخم جتنی جگہ نہ تھی جہاں حسین پر زخم نہ ہو، ہر جگہ جس زخموں سے بھرا ہوا حسین بن علی کا جسم تھا۔ رضا خان شبیر، معرفت حسین، جب دیکھا کہ زارا کا گھر رانا کل 71 لاشیں اکیلا حسین اٹھا چکا، عاشور حسین 57 سال کا، حسین ابن علی، حتیٰ کہ اسلام کہتا ہے، سائنس بھی کہتی ہے، آپ جہاں مرضی چلے جائیں، سائنس اسلام ہر جگہ یہی کہتا ہے کہ جو اسلام اصل عمر بتاتا ہے نا، زندگی کی اصل عمر جو اسلام نے بتائی ہے، اصل عمر اسلام جو بتاتا ہے، سائنس بھی یہی کہتے ہیں، اصل عمر کو شریعت بھی، آدم کے دور میں جو اصل عمر تھی وہ 1000 سال تھی،
جب نوح کا دور آیا تو 9 سال ہو گئی. نوح کے دور کے بھی امت میں کئی آدمی تھا. نوح کی عمر 9.5 سال تھی. جب نوح کے دور کی امت میں آئے تو 9.5 سال سے کم ہو گئی, 9 سال تھی. حتیٰ کہ پرانا دور گزر اس میں بھی 20 سال کی عمر میں لگی رہی. پر اسلام اصل عمر بتاتا ہے کہ تب تک اصل عمر انسان جی سکتا ہے جب تک یا سفید بال نہ ہو یا سفید داڑھی نہ ہو. جو اصل شریعت قانون ہے کہ یا سفید بال نہ ہو یا سفید داڑھی نہ ہو. اللہ جانے کیا بیتی تھی حسین بن علی کے 57 سال کا باپ تھا. کبھی علی اکبر کی لاشے پہ داڑھی سفید نکلی, کبھی علی اصغر کے لاشے پہ. حسین بن علی اس ہستی کا نام ہے. نہ علی اصغر کی جوائیں دیکھی نہ علی اکبر کا چہرہ دیکھا. نہ علی اصغر کی جوائیں دیکھی نہ علی اکبر کا چہرہ دیکھا. حسین اس جوانی کا نام, اس حسین اس ہستی کا نام ہے. اکیلا لاشیں اکتر اٹھا چکا. کربلا کی زمین, مقتل گاہ. حسین اس ہستی کا نام ہے. نہ علی اصغر کی جوانی دیکھی نہ علی اکبر کے چہرے دیکھے نہ بیٹی کی شادی دیکھی بی بی کبرا کی. بلکہ یوں کہتا ہوں بی بی صغرا سلام اللہ, کتاب کا نام ہے مقتدى المکرمہ. اس میں لکھا ہوا ہے 5 بیٹیاں 5 بہنیں حسین بن علی کی تھی. پر ایک مدینے میں چھوڑ کے باقی 4 ساتھ لے کے چل پڑے. ان 4 میں 3 کا ذکر ہوتا ہے, 1 کا ذکر نہیں ہوتا. 2 کا ذکر ہوتا ہے, 1 کا ذکر نہیں ہوتا. 4 بیٹی 5 بیٹیاں تھی, 5 بہنیں تھی. اور 3 بہنوں کا ذکر ہوتا, 2 بہنوں کا ذکر نہیں ہوتا. جو 3 بہنیں تھی بیچ میں بی بی ام کلثوم, بی بی زینب, بی بی رقیہ. جب حضرت حسین جب 5 بیٹی اور 5 بہنوں کا امام کربلا کے آخری رخصت سلام کے لیے خیمے میں آیا تو محسن نقوی کا ایک شعر امیر نے اس کا ایک شعر یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں حسین خیمے کے در سے نکلے جس طرح نکلتا ہے جنازہ کوئی بھرے گھر سے. جس طرح نکلتا ہے جنازہ کوئی بھرے گھر سے. حسین شبیر اس طرح خیمے سے نکلے ہیں. آخری وقت جب اثر کا اصول کا وقت ہوا, اثر کا وقت ہوا, اثر کی نماز کا وقت ہوا, اذان علی اکبر کے اذان شب فجر. بلکہ یوں کہتا ہوں اثر کے وقت جیسے ہی آیا طلوع اثر تو حسین نے جانے کی تیاری کی کربلا کی زمین پہ. اب کربلا کی زمین خیمے سے باہر نکلتا ہے حسین بن علی تو ایک جگہ بیٹھ کر سوچ رہا تھا اکیلا. تو میر نیز فرماتے ہیں علی اکبر ایک جگہ, حسین بن علی ایک جگہ بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ عباس جدا ہوئے, علی اکبر مارا گیا. علی اکبر جدا ہوئے, عباس مارا گیا. عباس مارا گیا, علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کیا ہوا. عباس مارا گیا, علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کیا ہوا. اکیلا شبیر تنہا سوچ رہا تھا. 71 لاشیں اٹھا کر تھکا ہوا زارا کا لال جب خیمے میں داخل ہوا تو کہنے لگا بہن عالیہ وہ پرانا قمیض نکال دے. تو زینب رو کے کہتی ہے بھیا وہ پرانا قمیض کیوں؟ کا قاتل بڑے ظالم ہے, میرے قمیض پہ قاتل بڑے ظالم ہے, میری لاش پہ لوٹی ڈالیں گے, میری لاش پہ لوٹی ڈالیں گے. اب جیسے پرانا قمیض پہنا, جیسے پرانا قمیض مقتل گاہ پہ پرانا قمیض حسین بن علی نے پہنا. اب پرانا قمیض جیسے جانے لگے تو ہر کسی نے کہا بی بی زینب پہلے کہتے حسین بھیا ایسے نہیں جائیں گے. ہر بی بی درا بناتی. اب جیسے ہر بی بی نے جیسے درا بنایا, ہر بی بی نے سفیدہ بنائی, جو سفیدہ بنا تو ہر بی بی نے سفیدہ بنائی. اب درا حسین سننا علی اکبر کی لاش پہ بھی علی اکبر کی لاش پہ بھی بیویوں نے ماتم کیا پتھروں سے. علی اصغر کی لاش پہ بیویوں نے ماتم کیا پتھروں سے. اب جیسے پتھروں سے ماتم کے لوگ ہمیں کہتے زنجیر مار کے کون کیوں بھاگتے, ہر کسی نے پتھروں کا ماتم مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے. اب جیسے حسین صفیزہ کی حسین عالیہ کی بیویوں کے سب سے گزرے تو آخر آ گیا. اب سجاد مل گیا کہ بابا مجھے اکیلا چھوڑ کے جاؤ گے. تو اب حسین بن علی نے یہاں پر کہا اب مردوں میں یا میں رہ گیا ہوں یا تو کبائی کا. سجاد روک کا بابا عباس کہاں گئے؟ کہ عباس بھی مارا. چچا عباس کہاں گئے؟ کہا علی اصغر. کہا علی اصغر کو دفنا کے آ رہا ہوں. آخری لاش 71واں علی اصغر کا دفنایا تو خیمے میں تھے. اب خیمے سے باہر نکلے سب تو سامنے دیکھا تو سلجنا تیار تھا.
اب زلجنا تیار کھڑا تھا. علامہ حضرت زیدی صاحب فرماتے جیسے زلجنا تیار کھڑا, حسین پوچھتے ہیں کہ زلجنا کس نے تیار کیا؟ تو پیچھے سے بی بی رقیہ کی آواز آئی. اب جیسے بی بی رقیہ کی آواز آئی تو بی بی رقیہ نے کہا بھائیا میں نے. اب جیسے کہا نا بھیا, حسین کہنے لگے مجھ سے رقیہ زلجنا تو مردوں کا کام ہے تیار کرنا, تم نے زلجنا کہتے کا بھیا کل رات کو خیمے میں باس آیا تھا اور کہنے لگا کل باس خیمے میں آیا تھا اور کہنے لگا باس جیسے کہنے لگا خیمے میں آیا تھا اور کہنے لگا باس رقیہ اب سیدوں پہ مشکل وقت آ گیا, ہاشمیوں پہ, اب میرے مردوں میں پہلے باس میں تھا, اب آج کے بعد باس تم سیدوں کے لیے. جیسے زلجنا تیار, زلجنا کو تیار کرنا. اب زلجنا کو تیار کیا, زلجنا کو جیسے تیار کیا, زلجنا پہ حسین بیٹھے, زلجنا پہ جیسے بیٹھے تو زلجنا کا مجھے آخری قدم تک آخری سانس تک چھوڑ دے, اس کے بعد تو اللہ کے حوالے, مجھے بس مقتل گاہ تک چھوڑ دے. اب جیسے کہا نا مقتل گاہ تک چھوڑ دے, اس کے بعد تو اللہ کے حوالے. اب زلجنا پہ بیٹھا, زلجنا کو 3-4 مرتبہ کہا, اسے زلجنا نہ پڑا, قد تو نے تو زارا کی ہاتھ میں زارا کی چادر میں روٹی کھائی تھی جو کہ, اس لیے اب زلجنا نے جیسے پیچھے مڑا دیکھا تو سکینہ قدموں میں چپکی ہوئی تھی. سکینہ قدموں میں پکڑ کے کہتی ہے زلجنا نہ لے جا مقتل کا, جو مقتل آ گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے, میرے بابا کو نہ لے جا, بابا کو نہ لے جا, جو مقتل گا گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آیا. اتنا کہنا تھا, جو مقتل گا گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آیا. اب حسین رکے, اترا سکینہ کو کہا سکینہ تجھے پتہ ہے میں نے اللہ سے کس طرح مانگا ہے تجھے؟ کہا بابا نہیں. اب حسین نے گود میں سر رکھا سکینہ کا, کہا تو سنو, وہ خدا ہے, وہ رب ہے, تو بیٹی, میں نے اللہ سے ہر وقت تہجد کی دعا میں مانگتا تھا مجھے ایسی بیٹی دے جیسے محمد کو فاطمہ دی تھی, مجھے ایسی بیٹی دے جیسے محمد کے لیے فاطمہ محمد مصطفیٰ فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, مجھے ایسی بیٹی دے جیسے فاطمہ محمد کے لیے, مجھے ایسی بیٹی دے جیسے فاطمہ محمد کے لیے ماں تھی. ایسے ایسے کہتے حسین کہتے کہ بابا تو پھر چھوڑ کے جاتے کیوں؟ سکینہ نے الفاظ برے کہ بابا پھر چھوڑ کے جاتے کیوں؟ کہا پھر اس نے ایک دن پوچھ لیا تو پتہ کیسے چلے گا, زیادہ محبت اس سے کرتے تھے میں نے, تو میں نے کہا تھا عشق میں, جیسے میں نے کہا تھا 10 محرم کو جمعے کے دن دیکھ لینا, 61 ہجری کو دیکھ لینا, جیسے کہا 61 ہجری کو دیکھ لینا, حسین ابن علی چھوڑ کے جائیں گے 31 زوئی 61 ہجری تک محرم کے دن کو دیکھ لینا, حسین چھوڑ کے جائیں گے اور عشق آپ کے اور جنگلوں میں بیٹھ رلتی رہے گی. تو بابا اب اتنا کہہ رہا سکینہ سوئی نہیں. اب جیسے سکینہ پہ کہا ہم سکینہ سوئی نہیں, اب سکینہ کے لیے دعا کا اللہ اس پہ نیند طاری کر دے, بی بی سکینہ پہ نیند طاری کر دے. اتنا کہنا تھا. اب نیند کا طاری ہوا تو آخری وقت میں بی بی رقیہ, بی بی زینب, بی بی کلثوم ساتھ بی بی بیٹھی تھی. اب بی بی زینب کو کہہ دیتے ہیں سکینہ, خیمے مقتل کا خیمے کے بالکل سامنے زلجنا ہے, زلجنا کے ساتھ جیسے خیمے کا بی بی زینب کے حوالے بی بی سکینہ کو کیا. اب بی بی سکینہ کو بی بی زینب کے حوالے کیا, جیسے بی بی زینب کو کہا, بی بی زینب کو حوالے کر کے کہا مانا سکینہ. اب اتنا کہنا تھا جیسے مقتل مانا سکینہ کو دی. اب حسین دورا, حسین اب گھوڑے پہ بیٹھے, گھوڑا حسین کا دورا مقتل گاہ کی طرف. اب مقتل گاہ کی طرف جاتا بھی ہے مارتا بھی ہے, اب مقتل گاہ کی طرف جاتا بھی ہے مارتا بھی ہے. اب ابتدا سننا, حسین لڑا خیمے میں, اکیلا لڑتا رہا تلوار کے ساتھ, تیروں کے ساتھ, اور کہتا رہا یا اللہ بھی سے کہنا انہیں آ کے میرے سے لڑے, انہوں نے میرا اکبر مارا, انہوں نے میرا صدر مارا, انہوں نے میرا باس مارا, انہوں نے میرا باس مارا. اب تلوار اٹھائی, سنو گے کیوں؟ عالیہ کو حکم تھا کہ بھائیا ایک بار تولی بن کے دکھائیں, ایک بار تو مجھے دکھائیں. تو حسین رو کے کہتے تھے تب اب یاد آیا ہے جب عباس مارا گیا, جب دیکھنے والے مارے گئے, جب علی اکبر مارا گیا, جب علی اکبر مارا گیا. اب اتنا 1,00,000 کہیں 50,000 لکھی ہے, کہیں 60,000, مجھے تعداد کا ٹھیک نہیں پتا, کہیں 1,00,000 لکھی ہے, میں نہیں جانتا کتنی تعداد تھی, پر اتنا ہے وہی الفاظ جو کل میں نے علامہ حسن زیدی غازی عباس کی شہادت کے لیے پڑھے تھے امیر نیز کے, کہ اگر غازی عباس کی اجازت جان کے ملتی یا قیامت ہوتی یا لاشوں کا ڈھیر ہوتا.
یہ میرے اس کے الفاظ ہے. یا قیامت یا لاشوں کا ڈھیر، وہی الفاظ. اگر حسین تلوار اٹھا کے یزیدی فوج کو ماری جا رہا تھا، ہر کسی کا مقابلہ بکریوں کی طرح وہ فوج بھاگی تھی یزیدی. اب اکیلا لڑتا جا رہا ہے، زہرا کا لال جیسے لڑتا جا تو اوپر دواز قدرت آئی. بس حسین اب تیروں پہ تیر کھا چکا ہے، بسے حسین بس تلوار اتنا حسین مار چکا. اگر آواز قدرت نہ آتی تو وہی جملہ میں نے پڑھ لو دوبارہ کا، وہی جملہ میں نے کہا اگر حسین اگر آواز قدرت نہ آتی، وہاں پر قیامت برپا ہو جانی تھی. مقتل گاہ کی طرف حسین برا. اب کربلا کی زمین پہ حسین گیا. جیسے ہی گیا ذوالجناح پہ بیٹھا. عصر کے اذان کا وقت، عصر کا وقت ہوا، ایک جگہ جا کے دائرہ لگایا. ذوالجناح تھا. اب نماز ادا کر، اب سننا سجدہ آخر ادا ہوا. اب ذوالجناح ارد گرد چکر لگاتا ہے. جیسے ذوالجناح ارد گرد چکر لگاتا ہے، حسین اکیلا کر اور ذوالجناح کو حکم دیا کہ سجدہ پہ. اب چکر حسین جیسے سننا، اب حسین نے سجدہ کیا. اتنے تیر برسائے گئے کہ حسین کو لگے. ذوالجناح ارد گرد چکر لگاتا ہے کہ حسین بن علی کو تیر نہ لگے. اب وہ ذوالجناح اپنے حصے پہ تیر لیتے، جو بچ جاتا تھا اسے ذوالجناح روک کا مولا سیدہ سے شکایت نہ کرنا، جس نے حکم مجھے روٹی گڑا کے مکروہ کیا تھا. آخر سجدہ ادا ہوا سید کا، عصر عشور کا وقت، آخر سجدہ ادا ہوا. تیروں پہ تیر کھا لیے، پتھر کھائے. اگلا جملہ سنو گے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ کہیں جگہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ ماؤ صاحب کو اتنے زخم تھے کہ 1905 1960 زخم تھے، کہیں 21.5 ہوئے ہیں، کئی روایتیں ہیں. اب مدینہ سے مدینہ تک کی کتاب اٹھا لو، اس میں 1900 لکھے ہوئے ہیں. اب مقتل کی کتاب اٹھا لو، اس میں 60 کے تو کہیں 3050، میں نہیں جاتا کتنے لکھے ہوئے ہیں، زخم اتنے لکھے ہوئے ہیں. پر اب بیر الموار کے جلد نمبر 8 اٹھا لو، اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، حسین بن علی کا زخم کوئی تعداد بتا نہیں سکتا کتنے زخم تھے. یہ جو 60 کے 1900 اتنے ہیں کہ زخم ہے نا، یہ خالی تیروں کے تھے یا نیزوں کے، خالی پتھر، نیزے، پتھر، تیر، لاٹھی. جس کو کچھ نہ ملتا تھا وہ مٹی ڈال کے دیتا تھا. حضرت حسین وہ مٹی سے وار کرتا تھا. اب لاٹھیوں کو کیا کام. اب حضرت حسین سننا، جیسے امام جب فرمایا کا مولا پتھر بھی سمجھ آتے ہیں کربلا کے سرا میں، ریزے بھی سمجھ آتے ہیں، تلواریں بھی سمجھ آتے ہیں، تیر بھی سمجھ آتے ہیں، مٹی بھی. لاٹھی کس طرح آگے، وہاں پر لکڑی کا کیا کام تھا، لکڑی تو سرا میں ہوتی بھی نہیں. اتنا کہیں تھا تو حسین نے کہا، اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اب سنو گے. وہ جمعے کا دن تھا 10 محرم کو، جمعے کا دن تھا 10 محرم کو. اب قاضی شرعی کی طرف باقی حرام زادوں نے بھی فتویٰ دیا تھا کہ اس طرح کا قتل واجب ہے. انہوں نے جمعے کے بعد، جمعے کے رات میں، جمعے والے دن کو جو ہوتے لاٹھی، اس لیے لاٹھی ہاتھ میں، تو انہوں نے جمعے کے بعد اس طرح کو لاٹھیوں کے ساتھ مارنے آ گئے. حسین بن علی کو لاٹھیوں کے ساتھ مارنے آ گئے. سید نے آخری سجدہ کیا، ذوالجناح پہ بیٹھا، نیر القما کی طرف گیا اور فوج کیا لڑتا ہے. جیسے بھی لڑتا ہے تلوار اسے آواز قدرت ہے حسین پاس. اب اتنا کہیں تو بس حسین پاس. اب جیسے کہا بس حسین پاس. اب اتنا کہیں تو لڑتا بھی حسین. اب حسین نے تلوار نیام میں رکھی. اب نیام میں تلوار رکھی، جیسے نیام میں تلوار رکھی تو یہاں پر روایت ملتی ہے اب نیام میں تلوار رکھی. یہاں پر مجھے نہیں پتا. اب حسین میں ایک 2 تلواریں تھی، ذوالفقار ایک اپنی تلوار. جو ذوالفقار کی تلوار وہ غائب ہو جاتا وقت پہ، یا امام اگلے امام کو پتہ چل جاتا ہے. یہ وقت پہ 3 چیزیں آتی ہیں جو وقت پہ غائب ہو جاتی. ایک امام کا امامہ، امامت والے امام ہوتا ہے. ایک انگوٹھی جو امامت کی انگوٹھی ہوتی ہے. دوسری تلوار جو اب اس وقت امام مہدی آخر زمان ہو جائے تو خدا قائم علیہ محمد کے پاس ہے، جو انگوٹھی تلوار.
اب امام حسین جیسے مقتل گاہ کی طرف تلواروں سے حملہ کرتے ہیں. اب تلواروں کے ساتھ جیسے ہی کرتے ہیں حملہ, اتنا کہنا تو تلواروں کے ساتھ اب جیسے تلواروں پہ حملہ کرتے ہیں حسین, جیسے تلواروں کے ساتھ باہر روکوں نے اب گھوڑے کی طرف دیکھے, اب گھوڑے سے جیسے حسین ذوالجناح اب اللہ کے بعد بسے حسین بعد تیروں سے حسین گھوڑے سے گر گیا, حسین کا رکاب میں پاؤں حسین کا رکاب میں پھنس گیا, اوپر سے تیرا حسین ذوالجناح سے گرا. جیسے ذوالجناح سے گرا تو سیدہ کی آواز آئی, سیدہ کہ ذوالجناح اپنی ذوالجناح پیچھے روار دیکھ اور تو تیز ہو رہا, میرا حسین نیچے گر گیا. جیسے ذوالجناح نے مڑا تو دیکھا ذوالجناح وہاں پر رک گیا, حسین کو جیسے گرا. اب حسین گرتا تو ذوالجناح پپا پہلو لگاتا ہے, کہتے مولا اب ذوالجناح پہ جیسے دور لے جاؤں گا. کربلا کی زمین پہ جہاں حسین گرا نا وہاں دفن نہیں ہوا, جہاں گرا وہاں دفن نہیں ہوا, دفن دور ہو, قبر کہیں اور گرا یہاں. یا آپ کو پتہ ہے تو یہ امام سے فرمان, یہی امام سے پوچھا کہ مولا گرا یہاں سے دفن وہاں کیسے گرے, یہاں سے دفن وہاں کیسے, کہ یہاں پر سجدہ ادا کیا تھا اللہ کا, یہاں پر سجدہ جیسے ادا کیا تھا اب سجدہ ادا کیا تھا کہ مولا سے پھر یہ بھی دور کا سجدہ ادا کر کے جیسے تیروں پہ دی تھا زخمی مولا تھا, تھوڑا سا آگے چل کے سجدہ پھر آگے تھا, تھوڑا سا آگے گیا تو مولا پھر یہاں پر جگہ تو پھر آگے کپاہ کی فاصلہ شمر لانتی لے گیا, پہلے تماچا مارتا تھا پھر بالوں سے پکڑ کر کربلا کے